بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نہایت ہی قابل احترام معزز سامعین و خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہم نے سورہ البقرہ کے حوالے سے جو روزوں کی آیات کو شروع کر رکھا ہے، اور اس میں روزے کا جو سب سے بڑا صیام کا سب سے بڑا جو پرپس ہے، اس ساری ایکسرسائز کا جو الٹیمیٹ اینڈ اس کا جو ہے، جو اس کا مقصد ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کے حوالے سے آج انشاءاللہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پر جو ہے استکبار کیا ہوتا ہے، اور جو ابلیس تھا اس نے استکبار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس کا بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا اسے کہا، راندہ دگا کر دیا اس کو۔ پچھلے درس ہم نے کل کیا تھا، اس میں یہ ساری تفصیل آئی ہے کچھ، آپ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس درس کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں وہی آیت رکھوں گا آج پھر، سورہ الاعراف آیت نمبر 204، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، قرآن پڑھایا جائے، تو آپ نے تمام تر توجہ جو ہے وہ اس کی طرف مبذول کرانی ہے، اس قرآن کریم کی طرف سننے کے بعد سے ہر چیز سے آپ نے جو اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں، غور سے، بڑے ہی کنسنٹریشن سے سننا ہے، حاضری سے، انکساری سے، خاموشی سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین، یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں آتے، یہ بہت زبردست موقع ملا ہوا اس وقت، گھروں میں ہم ہیں اور قرآن کریم کو کھولیں آپ، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع بخشا ہے، فراہم کیا ہے۔ اس کتاب کو اپنے سامنے لے آئیں، بس جہاں جہاں بھی لوگ یہ درس قرآن سنیں، ان سب سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھ لیں، بس اس کے الفاظ پر نظر رکھیں، آیات پر نظر رکھیں، اس کے ساتھ اپنا لگاؤ پیدا کریں اور غور سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ہماری جو کاوش ہے، بینگ اسٹوڈنٹ آف قرآن، میں اپنے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی طالب علم قرآن ہیں، آپ بھی اللہ کے ہاں جواب دیں، آپ بھی مسلمان ہیں، مومن، تو ہم نے مومن بالقرآن صاحب نے بننا ہے اس کے ذریعے۔ تو لہٰذا وہی آیت جو سورہ البقرہ کی ہے 285، اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہے شہر رمضان کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا اعجاز یہ ہے کہ اس ماہ میں یہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا ہے، اور یہ قرآن کیسا ہے؟ یہ ہدا ہے للناس کے لیے، وبینات من الھدی، اور خدا میں سے ہی بینات فرمایا اس میں دی گئی ہیں، اور والفرقان، اور بینات بھی ایسی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق، واضح فرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کو کل بھی ہم نے اس پر لکھا ہے، ہم نے اس پہ بینات کے حوالے سے درج کیا، جتنی ہماری بساط تھی، بہت سارے شعر رہ گئے ہوں گے، اب خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر الہدا یہ قرآن خود ہے، اور پھر الفرقان، یہ الہدا جو ہے قرآن جو ہے، یہ الفرقان ہے، فرق آتی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اس میں ہم نے جو چناؤ کیا تھا جن الفاظ کا، وہ تو بینات تھی کہ البینہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو اس کے اینڈ پہ، آخر پہ جو وائنڈ اپ تھا اس آیت کا، کہ جب آپ تکمیل کر لیں، مدت پوری کر لیں روزوں کے حوالے سے، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کبریائی کو، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیٹھنا نہیں ہے گھروں میں،
کھڑے ہو جانا اور اللہ کی بادشاہی کو اپنی انسانی دنیا کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے، یعنی اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر اور معاشرے کے اندر لاگو کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کرنا ہے اس کے قوانین کو۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم لے کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ اس آیت سے شروع کر لیتے ہیں ہم۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ آپ کو ملے گی 45 نمبر صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی تو حکومت ہے ہر طرف، لیکن ہماری جو انسانی دنیا ہے جس میں اللہ نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے کہ تم اپنی مرضی سے چوائس کر سکتے ہو۔ اللہ کے فرامین کے تحت چلو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، یہاں بھی اور وہاں بھی آپ کو اس کا آپ کو اعلیٰ مقامات نصیب کیے جائیں گے، فراہم کیے جائیں گے، اور اگر اس کے برعکس چلو گے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، یہ آیت نمبر 36 سے لے لیتے ہیں، سورہ الجاثیہ ہے 45 نمبر اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں بات۔ فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تر الحمد جو ہے بس اسی کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، الحمد دا موسٹ پریز وردی، انتہا کے قابل الحمد جس کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی ہے ذات اللہ کی ہے جو تعریف کے قابل ہے۔ فرمایا کہ کیوں تعریف کے قابل ہے کہ رب السماوات و رب الارض، وہ سماوات کے اندر جو مخلوقات ہیں جو کچھ بھی ہے، رب السماوات، سماوات کو وہ کیا کر رہا ہے، فیڈنگ کر رہا ہے مسلسل، جب سے اس کو بنایا اس نے، اس کی ضرورتیں تقاضے جو کچھ بھی سماوات کے اندر سب کی ربوبیت وہ کر رہا ہے۔ رب کا مطلب ہی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، وسائل رزق مہیا کرنے والا ہے۔ وہ تمام تقاضے جو سماواتی قوتوں کو چاہیے، سماواتی دنیا کو چاہیے، سماواتی مخلوق کو چاہیے، جتنی بھی سپیسیز ہیں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور سورج ہے، جو جو کچھ بنایا اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وہی ہے اللہ جو رب السماوات ہے وہ رب الارض بھی ہے، اس زمین کے اوپر وسائل رزق فراہم کرنے والا مخلوقات کو، وہ رب الارض، الارض کا بھی وہی رب ہے، سماوات کا بھی وہی رب ہے، اور رب العالمین، اور تمام جو عالمین ہے جہاں جہاں بھی ہے اس سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اس لیے وہ موسٹ پریز وردی ہے، ہائیسٹ لیول ہے تعریف کا، تعریف صرف اسی کی کرنی چاہیے ہمیں۔ اور آگے فرمایا کیونکہ وہ سب رب السماوات رب الارض ہے اور رب العالمین ہے، تو فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی وجہ سے انہی وجوہات کی بنا پر فرمایا کہ وہ بادشاہی کا حق بھی صرف اسی کو ہے، اس کا کبر چلنا چاہیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وہی ہے الکبریاء، فی السماوات والارض، سماوات اور عرض کا کبریا بھی وہی ہے، بادشاہ حقیقی، شہنشاہ اعلیٰ وہی ہے، ایک ہی ہے، سارا اقتدار سب قوتوں کا مالک وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے العزیز جس کی بادشاہت ہے پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر، اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، جبر پر مبنی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے العزیز، قوت والا، غلبے والا، طاقت والا، صاحب اقتدار ہستی، اور اس کا جو اقتدار ہے وہ الحکیم ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جھوٹا ابلیس جس نے انکار کیا تھا سرنگوں ہونے سے، اس کا حشر ہم نے کل دیکھا، کل جو آج آیات گزر چکی ہیں آپ کے سامنے وہ درس موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں بڑا پڑا ہے۔ اس نے استکبار کیا تھا، جھوٹا تکبر کیا تھا، اس نے اکڑ پن کا مظاہرہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، کیا حشر کیا اس نے، لیکن اس کے چونکہ مہلت مانگی تھی تو لہذا مہلت دی گئی اس کو۔ اس نے کہا تھا پوری دنیا کو انسانوں کو میں پیچھے لگا دوں گا، لگایا ہوا اس نے نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا تم کرو، میں تمہیں اور تم سب جو تمہارے پیچھے لگیں گے سب کو میں بھر دوں گا جہنم سے، کوئی مسئلہ نہیں، میری جہنم میں کوئی کمی نہیں ہے، چھوڑوں گا ہی تم سب کو میں۔
یعنی اس کا جو اقتدار تھا یا اس کا جو تکبر تھا، اس کا کیا تکبر تھا کہ اس نے پیچھے لگا لیا اپنے، اور دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ناک میں اس نے نکیل ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس کے پیچھے لگی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا جو کبر ہے وہ اللہ کے مومنین کے ہاتھوں اس نے انسانی دنیا کے اندر، کائنات میں تو پھیلا ہوا ہے، انسانی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو معاملات ہمارے اپنے ہیں، ہمیں چونکہ اس نے چوائس دی تھی فری، لیکن ساتھ کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ساتھ یہ مہربانی فرمائی تھی کہ خدا آتی رہے گی، خدا کے پیچھے چلتے رہو گے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تکبر اللہ کیا ہے؟ تکبر اللہ اللہ کے بادشاہت کا قیام ہے، اللہ کے قوانین کا نفوذ ہے، نافذ کرنا ہے معاشرے کے اندر، اور کرنا کنہوں نے ہے؟ جو مومنین ہوں گے، جو اس کتاب سے وابستہ ہوں گے، اور جو کیا ہوں گے، یعنی جو یہ اسیام، جو اس پریکٹس سے، جو اس یعنی اس سارے کورس سے گزرے ہوں گے، ان کا یہ کام ہے کہ اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کریں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ اور آیات رکھتا ہوں۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کبریائی کیا ہے اور کبریائی کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، کیسے اسٹیبلش ہونا ہے ہماری دنیا کے اندر، یہ ہے دیکھنے والی بات۔ اس ضمن میں آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک میں حوالہ دے رہا ہوں، 17:111، یہ آپ کو ملے گا، سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 111 میں دیکھیں ذرا کہ اللہ کا کبر تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر جن کو محکوم کر دیا گیا ہے، جو بڑوں بڑوں کی مستکبرین کی جو محکومی میں چلے گئے ہیں، جن کو بڑوں نے کیا کر لیا، اپنا غلام بنا لیا، مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے ان کو آزاد کروایا جائے، ان کو ان چنگل سے کیا کیا جائے، نجات دلائی جائے۔ یہ دیکھیں 17:111 میں صفحہ نمبر 366 ہے، 366، اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل، یہ اس کی آیت نمبر 111 ہے کہ اے رسول آپ اعلان فرمائے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تر تعریفات جو ہیں وہ اللہ کے لیے، الحمد، دا موسٹ پریز وردی، ہائیسٹ لیول الحمد کا، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اے رسول آپ بتا دیں الذی لم یتخذ ولدا، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کسی قسم کی کسی کی شراکت داری نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو کل شیء وکیل، اور فرمایا کہ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ یہ کبھی اس کو بڑھاپا آنا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا، لیکن اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ولی کی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بڑھاپا آ جائے لہذا ضرورت پڑے اس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ کبار، سارا کبر اسی کے پاس ہے، اور تکبیرہ، ہر قسم کا کبر، ہر قسم کی بادشاہی اسی اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ جو ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ وَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، بہت ساری آیات پھیلی ہوئی ہیں، یہ 13:9 دیکھ لیں، 13 ہے سورہ الرعد، اس کی آیت نمبر آپ کے سامنے 9 آتی ہے۔ اس کا کبر یعنی کبریائی کے حوالے سے یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی، آپ دیکھیں ذرا 13:9، 310 پیج ہے، 310 صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس جو قرآن کریم میں، اس کے جو ہے صفحہ وہ بولتا ہوں میں، سورہ الرعد۔ فرمایا کہ وہ اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم الغیب بھی ہے
یعنی غیب کا بھی علم اس کے پاس ہے اور موجود کا حاضر کا بھی علم اس کے پاس ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ الکبیر ہے. الکبیر خالی کبیر نہیں ہے، الکبیر تمام بادشاہوں سے اوپر ہے. وہ الکبیر یہ دنیاوی جو گنڈوں کی وہ جو بادشاہ قائم کی ہوتی ہے مار دھاڑ کے ذریعے گنڈوں نے، وہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ تمام قسم کا اقتدار، تمام قسم کا غلبہ، تمام قسم کی کبریائی، تمام قسم کی حکومت. الکبیر سپرلیٹو ڈگری ہے کبر کی، انتہائی بلند و بالا. اور المتعال نہایت عالی مرتبت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بتایا جا رہا تھا مکہ والوں کو، مخالفین کو، ان مخالف قوتوں کے سامنے جب اس کا تصور آیا، تصور الہ جب اس طرح کھل کے آیا سامنے ان کے، آگ لگی تھی ادھر کہ اب بھی آگ لگے گی جن قوتوں نے جو قوتیں اپنے آپ کو استکبار پر بیٹھی ہوئی ہیں نا، بڑا جمان ہے، خالق کائنات کے وسائل پر قابض افراد مستکبرین. آج بھی ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ چھوڑ دیں ان غلاموں کو، ان مزدوروں کو آزاد کر دیں اور ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے دیں. اللہ کی کبریائی میں اس کی کبریائی کے نیچے ان کو آنے دیں، اس کی غلامی اختیار کرنے دیں، اپنی غلامی سے ان کو نکال دیں. فرمایا الکبیر المتعال، یہ ہے وہ اللہ، الکبیر بھی ہے اور المتعال بھی ہے، عالی مرتبت بھی ہے. وہ الکبیر نہایت بلندیوں پر بیٹھا ہوا ہے، نہایت بلند و بالا، ہر قسم کا جو اقتدار ہے، جو غلبہ ہے، جو قوت ہے، جو بادشاہی ہے، وہ اسی کے تو پاس ہے. الکبیر خالی کبیر نہیں ہے، اور اکبر بھی وہی ہے، الکبیر بھی وہی ہے. فرمایا یہ آپ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 408 پہ سورہ الانبیاء، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے میرے مالک، یہ خالق کائنات، اس کو ہماری کیا ضرورت ہے یہ نمازوں اور روزوں کی، جس میں کوئی چاشنی نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ اس کا قائم ہو ہمارا. جن عبادات کے ذریعے جن کو ہم نے بہت بڑی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لی ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں اور تراویحیں کر لی ہیں، جناب روزے رکھ لی ہیں، آپ کا تعلق ہی نہیں جڑا. تعلق جڑے گا پہلے کانسیپٹ آف اللہ درست کرو اپنا. حال کے کائنات کا جو تصور علاج ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا، کس کی بات کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے آرا ایتا من اتخذ الہ ہواہ، تم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، پہلے اس سے تو نکلو باہر. تمہاری خواہشات ختم ہوگی تو اگر میری طرف آؤ گے نا، تمہاری تو خواہشات پوری ہو نہیں رہی. تم نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے، عبادت بھی اپنی خواہش کے مطابق اور دنیا کے دیگر معاملات میں بھی اپنی خواہشات کے مطابق پرفارم کر رہے ہو. خود پہلے مجھے پہچان تو لو، کس کی عبادت کرنی ہے، کس کے عبد بننا ہے. یہ قرآنی کانسیپٹ، یہ جب تک آپ قرآن کے ذریعے ہم سب کانسیپٹ آف اللہ درست نہیں کریں گے، اللہ کا تصور درست نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ہماری دنیا میں کسی قسم کا انقلاب برپا نہیں ہو سکتا جو حق پر مبنی ہو. تصور الہ 13 سال لگ گئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسیپٹ آف اللہ درست کرتے کرتے. الکبیر سمجھاتے، المتکبر سمجھاتے، اور جب وہ سمجھ گئے تو پھر دیکھیں دنیا کا نقشہ چینج کر دیا. تو فرمایا یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 21 اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے سماوات اور ارض میں، وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، یعنی جو کچھ سماوات میں ہے، جو کچھ ارض میں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے. فرمایا لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی غلامی سے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے. یعنی زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے حوالے سے تمام کائناتی قوتیں اس کے سامنے سرنگو ہیں. ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اخبار کریں، اللہ کے سامنے تکبر کریں. فرمایا وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تو لگے رہتے ہیں ہر وقت، سبح کرتے رہتے ہیں، لیل ہو نہار ہو دن رات، وہ نہیں تھکتے. فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، سبح کہتے ہیں موومنٹ میں رہنا، زیر گردش رہنا،
یعنی جو اس کے فرامین ہیں اس کے مطابق وہ بجا لاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ یعنی کبریائی کا تصور جو ہے، کبر جو ہے وہ کبریائی اس کی بادشاہت ہے، اس کے لیے اس انبیاء کو وہ کھڑا کرتا رہا ان فرعونوں کے سامنے، ان متکبرین کے سامنے. جناب موسیٰ علیہ السلام 3 قوتیں تھیں اس زمانے میں جن کے سامنے کھڑا کیا تھا ان کو. وہ 3 قوتیں کون سی ہیں؟ یہ آپ کو ملیں گی 29-39 میں. یہ دیکھیں ذرا، یہ جو لوگ جنہوں نے بغیر حق جو ہے اپنا استکبار قائم کیا ہوا تھا اور مخلوق کو اپنا کیا کیا ہوا تھا، غلام بنا رکھا تھا. مستضعفین، وہ بیچارے غریب مزدور کسان ہاری ان کے غلام. تو اللہ نے فرمایا 29 نمبر میں فرمایا کہ یہ بات اوپر سے آ رہی ہے مختلف قوموں کی، اور یہاں پہ یہ تینوں کو اکٹھا کیا ہے. وقارون وفرعون وحامان. یہ سورہ العنکبوت 29 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 39 ہے. فرمایا یہ تینوں طاقتیں جو ہیں، آج بھی یہ تینوں طاقتیں اکٹھی ہیں، یہ ہمیشہ اکٹھی رہتی ہیں. جب تک ان کا گٹھ جوڑ رہتا ہے یہ انسانوں کو اپنا غلام بنائے رکھتی ہیں. قارون کہتے ہیں یہ کیپٹلزم، یہ سرمایہ داری نظام اور سرمایہ دار. اور دوسرا ہے فرعون، جس کے پاس قوت اور اقتدار ہوتی ہے، اس کو فرعون کہا ہے قرآن میں، جس کے پاس نشہ ہوتا ہے اقتدار کا. اور حامان، اور یہ مذہب پنڈت، مذہب پیشوا. یہ حامان اللہ نے مذہب پیشواؤں کو کہا ہے، کسی بھی فرقے کسی بھی وہ مذہب کے ہوں وہ. یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، تینوں ایک ہی ویشیس سرکل میں چلتے رہتے ہیں. یہ حامان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ بس وہ اپنے آقا کو خوش رکھے، اور اللہ کا ان کو یہ بتایا کہ یہ اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر حضرت، یہ جناب آپ کے اوپر تو خاص کرم کیا اللہ نے. یہ قارون اس کی جو حکمرانی ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں اس کا بڑا ہی ہاتھ بٹاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ حاضہ من فضل ربی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے. تو فرمایا یہ تینوں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس البینات لے کر. البینات وہی الہی ہے، روشن دو بینات واضح حقائق لے کر آئے. تو فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. تکبر کیا انہوں نے، استکبار کیا انہوں نے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. زمین میں ان کا جو استکبار تھا، ان کا غلبہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. یہ نہیں کہ وہ آگے نکل جائے، قابو سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ. یہ اوپر سے بھی انہی قوموں کا ذکر آ رہا ہے، نیچے خاص طور پر یہ تینوں قوتوں کو اکٹھا کر دیے. تو فرمایا کہ پکڑ لیا ہم نے ان کو گناہوں کے پاداش میں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ صَيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ آیت دیکھیں ذرا، پکڑ لیا ان سب کو، پھر اللہ ہی پکڑتا ہے. جیسے آج کل پکڑا ہوا ان سب کو، ان کا جینا دھبر کر دیا ہے. الہ واحد کی وہ آ گئی ہے، فوجیں آ گئی ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آ رہی، ان کی وہ نظر کام ہی نہیں کر رہی. یہ 6x6 کی نظر لے کے پھرتے تھے نا، بڑی بڑی دوربینیں لگا کے ہوبل تک جاتے ہیں. کہ ہوبل میں وہ ان کے پاس دوربین ہے، اس کا نام جس کا ہوبل رکھا ہوا ہے، کہ جی وہ ہمیں دریافت کر لیا ہے کہ یہ تمہارے میں نظر کا نہیں آ رہا، وہ دوربین تمہاری کہاں چلی گئی ہے، پکڑو نا اس کو دوربین کے ذریعے جہاں جہاں پھر رہا وہ. تو فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ. پکڑ لیا ہم نے ان کو گناہوں کی پاداش میں. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. پتھروں کی بارش، صیحہ، بڑی خطرناک قسم کی ہم نے ان پر صیحہ، ایک ایسی آوازیں بھیجتا اللہ تعالیٰ. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. انگار نے پکڑا ان کو اور زمین میں جھنٹا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں میں نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان قوتوں نے خود اپنے پر ظلم کیا، جیسے ہمارا یہ اس وقت کا حال ہے. پوری دنیا اس وقت غلام بنا رکھی ہے ان ظالموں نے، غلامی کے شکنجوں میں جکڑ لیا ہے. یہ انہوں نے ایسے ایسے جناب طریقے نکالے ہوئے ہیں، قوموں کو جکڑ لیتے ہیں.
اور قوموں کو جکڑنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ادارے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. یہ ورلڈ بینک کے نام سے اور IMF کے نام سے اس کے ذریعے یہ حکمرانی اپنے تسلط قائم کرتے ہیں. ان غریب ملکوں کو جکڑ لیتے ہیں، اپنے تسلط میں لے آتے ہیں اور پھر ان کو جیسے چاہیں وہاں اپنے مطابق کی حکومتیں قائم کرتے ہیں. یہ ہمارے جیسے ملکوں کا یہ حال ہوا ہے. پاکستان بھی شامل ہے اس کے اندر. اس وقت ان کا غلبہ ہے، قوت ہے، ان کے پاس سارے ہمارے جو وسائل ہیں ان کے کنٹرول میں ہے. یہ دیکھنے والا مقام ہے، سمجھنے والا مقام ہے. تو اللہ کا جو کبر ہے، اللہ کا کبر، اللہ کی بادشاہی، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 1440 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی فریاد سنی. ان مظلوموں کو اور ان مزدوروں کو جو غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھی مخلوقات. اور کیا تھا وہاں اس وقت کہ جس وقت ہر طرف کیا تھا؟ پریشانیاں، مصیبتیں، آلام، یعنی کہ ہر طرف کیا تھا؟ قحط زدہ ماحول. کوئی رمق نظر نہیں آتی زندگی کی. ہر طرف کیا تھا؟ پت جھڑ، ہر طرف پت جھڑ. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص انسانوں پر رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا اس یعنی سسٹم کے اندر، اس دھرتی کے اوپر کہ جس میں سب کچھ یہ ہو رہا تھا. شرک کی انتہا، مختلف معبودان باطل جس کی وہ پرستش میں لگے ہوئے تھے، اس یعنی معاشرے کے اندر ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما رہا ہے جو کیا ہے، جو انسانوں کے لیے فلاح کا پیغام لے کے آیا. اور اس ضمن میں آپ کو سورہ المدثر، یہ نام ہی بڑا زبردست ہے. ہمیں تو بتایا نہیں جاتا نا کہ المدثر یہاں بھی آپ کو ملے گا اے محمد جو کپڑا لپیٹے ہو پڑے. ہمیں تو بس اتنا بتایا ہے. المزمل کپڑا لپیٹنے والے، اے کملی والے. اللہ کے بندو المدثر کا کم از کم صحیح مفہوم تو سامنے لے آؤ. المدثر کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ المدثر کہہ کے پکار رہا ہے. گزری ہوئی بستیوں کو آباد کرنے والا، انسانیت کو ایک نیا پیغام دینے والا، بہار نو لے کر آنے والا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، سارے درختوں کے پتے جو ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں، سوکھ سا کے نیچے گر جاتے ہیں. اور پھر ایک موسم کا وہ انتظار ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ بہار نو آتی ہے اور اس کے اوپر دوبارہ پھر نئے کونپلے، نئے پتے، نئے پھول اس کے اوپر آتے ہیں، پھل آتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہار نو کی آمد کا. تو یہ جو اس وقت جو انسانیت بے بس ہو چکی تھی، غلامی کا شکار ہو چکی تھی، عورتوں کو زندہ درگوش کیا جا رہا تھا، عورتوں بیچاری کسی کھاتے میں نہیں تھی نا. تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم انسانیت کے اوپر. مسلمانوں کی خالی بات نہیں ہے، انسانیت کے اوپر اللہ ہمارا کیا. اس ماحول کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا کہ یہ سورہ الجمعہ میں کئی جگہ اس کی آیات آئی ہیں. یہ میرے سامنے ایک آیت آ گئی 717 صفحے پہ سورہ. فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. امی جین میں سے رسول مبعوث فرمایا. مکہ کے اندر، مکہ والوں کے اندر کیا کیا اس رسول نے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا، ان کے اوپر سمجھایا ان کو آیات کیا ہیں اور ان آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، ان کی علائشوں سے ان کو پاک کیا، ان کے ذہن کو صاف کیا. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس کتاب کی تعلیم دی، یہ قرآن کریم کی صرف اور صرف اس قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کی وائے آف اٹ سمجھائی، اس کی حکمت بتائی. یہ تعلیم کیا ہے؟ ان الفاظ سے ان کی جو ہے وہ واقفیت کرائی، ان کی ان آیات سے واقفیت کرائی کہ اور ایک طرف یہ ہے کتاب جو تمہیں نکالے گی ان سب چنگلوں سے، ان ظالموں سے، ان فرعونوں کے شکنجے سے، ان کارونوں حمانوں سے. یہی ہے جو کتاب میں بچا سکتی ہے. آج وہ ادھر فرمایا کہ وہ کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ تو ضلال مبین میں مبتلا تھے.
آج بھی ہم دلال مبین میں مبتلا ہیں، باوجود کہ ہمارے پاس یہ خالق کا کلام موجود ہے۔ یہ ہمارے خالق کی سب سے بڑی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی تھی کہ اس نے اپنے رسول مقبول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہمیں توفتاً ہمیں عنایت فرمائی گئی، فری آف کاسٹ، کوئی قیمت نہیں لی اس نے، یہ دے دی کہ جب بھی تم دلال مبین میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس مبین کی طرف آ جانا، اس المبین کی طرف آ جانا، یہ تمہیں نکال لے گی ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ان گمراہیوں سے، ان غلامیوں سے، یہ تمہیں بچا سکتی ہے، یہ نکال لے گی۔ آ جاؤ، جب بھی تمہیں ضرورت محسوس ہو اس طرف آ جانا، اس کے الکتاب کی طرف آنا، اس کی تعلیم لینا، اس سے اپنے نور، اپنے دل کو اس منور کرنا، اپنی اجڑی ہوئی بستیوں کو، اپنے خاص طور پر جو آپ کے ملک پر جو سائے اس وقت منڈلا رہے ہیں، پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا صرف حق کیا ہے؟ طریقہ، وہ طریقہ یہ قرآن کریم ہے، یہ نکالے گا۔ تو خیر آپ کو وہ سورہ المدثر کے حوالے سے جو ریفرنس دے رہا تھا، المدثر اے بنی نوع انسان کو بہار نو کی نوید سنانا والا، مدثر کہتی ہے اس کو، مدثر کہتے ہیں جو امید دے انسانوں کو، مظلوموں کو، غرباء کو، یتامہ کو، مسکینوں کو کہ آ جاؤ تمہارا حل آ گیا میرے پاس۔ یا ایھا المدثر، یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا خطاب دیکھیں، آپ المدثر کہہ کے اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کا صفاتی نام ہے المدثر۔ میں نے بتایا نا کہ وہ جو بہار نو کی نوید سنانے والا، انسانیت کو پریشانیوں سے نکالنے والا، ان متکبرین کے چنگل سے نجات دینے والا، امید کی کرن پیدا کرنے والا، انسانوں کو اپ گریڈ کرنے والا، اجڑے ہوئے بستیوں کو بسانے والا، خزاں کو دور کرنے والا، اسے المدثر کہتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، سورہ المدثر مکہ کے اندر بیان کی جا رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، بڑی انقلابی صورت ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے المدثر کو؟ فرمایا قم فانذر، قم، یہ بہت بڑا خطاب ہے، یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، وارن کر دو ان کو، تمام قوتوں کو، بادل قوتوں کو وارن کر دو، ان کو آگاہ کر دو ان کو، قم فانذر، کہ وہ ختم ہو گیا وقت، تمہارا ٹائم گیا۔ اور فرمایا کہ کیا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی کبریائی کو لے آؤ سامنے، اب اس کے ذریعے کبر قائم کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ کیا اس لفظ کے اندر کیا کیا معنی پنہا ہے، اس کو کھولتے آپ کا یہ درس ختم ہو جائے گا، اور پھر بھی نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ کبریائی کو اسٹیبلش کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی، اور رمضان اسی لیے آیا تھا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم کیا کرو اے صیام والوں، روزے رکھنے والوں، تمہیں تکبر اللہ کا قائم کرنا پڑے گا اپنی انسانی دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کائنات ہے، یہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، یونیورس، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اسے خود لے رکھی ہے۔ اس تک تو یہ شیاطین جو ہیں، یہ مستکبرین جو ہیں، یہ خاص طور پر شیطان مردود، جس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو اغوا کروں گا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو کیا محفوظ کرنے سے پہلے کائناتی معاملات کے اندر جو ہے ان کی کسی قسم کی دخل اندازی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ آیت میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ لے لیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہم نے کائنات کو، دنیا جو سمائے دنیا، جب ہم نے اس کو کیا کیا، یہ صفحہ نمبر 568 ہے، سورہ الصفات، یہ 37 نمبر سورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے، 37 568 صفحہ ہے، 568، فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، کہ ہم نے کیا کیا، یہ آسماء دنیا کو ہم نے کیا کیا، ستاروں سے جگمگا دیا، اس کو کیکشائیں گلیکسیز، اس کے ذریعے ہم نے کیا کیا، یہ جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سجاوٹ دی ہم نے، زینت دی اس کو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور اس سب کچھ کے کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، کسی کا نیگیٹو فورسز کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیطان مردود کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔
اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور فرمایا کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحور ولهم عذاب واصب. فرمایا کہ کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے یہاں کان لگا کے ہم آگے ہماری باتیں سن رہے, ہمارے راز جو ہیں یہاں سے چرا لے. ہم کیا کرتے ہیں الا من خاطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب, ہم اس کے اوپر انگارہ پہنتے ہیں, شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور بسم کر دیتا ہے. کر کے دیکھو, تم جا کے دیکھو وہاں بسم کر دے گا. جس طرح اس کائنات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا حفاظت دی ہے, اسی طرح اس کائنات کے خالق نے اپنے کلام کو بھی حفاظت دی ہے. اس نے کہا 15/9 میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں کہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جس طرح پوری کائنات کو اللہ نے حفاظت دی, اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی نے لے رکھا ہے. اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کلام اللہ ہے, کلام اللہ میں کوئی زبر زیر پیش کسی حرف میں چینج آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. وَلَن تَجِدَ, کبھی بھی تبدیلی آئے گی. وَلَن تَجِدَ, یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے تم. آگے فرمایا کہ دیکھیں اسی طرح آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا تھا کہ اتنی زبردست ہم نے حفاظت کی ہے اس قرآن کی. اللہ فرما رہے ہیں جس طرح یہ شیطان جو ہے, یہ مستکبرین جو ہے, یہ جیسے اللہ کی کائنات میں داخل نہیں ہو سکتے, یہ سماوات میں یہ جا نہیں سکتے, ان پر پابندی ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا یہ قرآن خالص قرآن ہے, یہ اس قرآن کے اندر باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا. اتنی زبردست حفاظت کی, اتنی سیلڈ بک ہے یہ. 615 صفحے پہ 41 بات میں آ رہی ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے حرف میں, اللہ کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے تم. تو یہ فرمایا یہ جیسے اس کائنات کے اندر شیطانی قوتیں داخل نہیں ہو سکتی, اسی طرح اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے. فرمایا کہ ان الذین کفروا, یہ 41 ہے, 41 اور 42. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. اللہ فرما رہا ہے کہ کفار نے, یعنی کفر کرنے والی یہ قوتیں ہیں, کب انکار کرتی ہیں, یہ کفر کب کرتی ہیں, یہ جو کافرانہ قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والے, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکر, اس ذکر کا, لما جاءہم, جب ان کے پاس آ گیا, اور وہ ذکر کیا ہے, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یہ ہے وہ کتاب غلبہ والی, قوت والی. فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. جتنے مرضی تم لاؤ بنا کے اپنے قصے کہانیاں, یہ سب چیک کرے گا ان کو, کیونکہ یہ خالص ہے, اس کے اندر تو تم داخل ہو نہیں سکتے. اس کے پیرل بناؤ جتنی مرضی تم. اللہ ہمارا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی انداز سے, کسی بھی اندر سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ تنزیل من حکیم حمید ہے. اس کا نزول کہاں سے ہوا ہے, یہ کہاں سے نازل ہوئی ہے, یہ حکیم حمید کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو لہذا کوئی قوم ہو, کوئی بندہ ہو, اس میں باطل میں, اس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا. اس کی حکمرانی ہر تا قیامت قائم رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے متعلق میں آپ کو 2 مقامات دے رہا ہوں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف جو ان کے بیٹے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس کے متعلق. اللہ فرما رہا ہے ان کا جو وعد یوسفی یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. انہوں نے کیا فرمایا تھا, وہ جو جیل خانے کے قیدیوں کو جو انہوں نے وعظ سنایا تھا, انہوں نے کیا فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا تھا یہ آپ کو 297 صفحے میں ملے گا. یہ آیات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وائنڈ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حق حکمرانی جو ہے وہ صرف الکبریا کو ہے. الکبریا کو صرف اور صرف اس کی حکمرانی کرنی چاہیے. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارا ہے یہ خطاب آ رہا ہے 39 آیات میں, اوپر سے انہوں نے تعارف کرایا اپنے خاندان کا. سورہ یوسف 12 نمبر, اور یہ خطاب آ رہا ہے جناب یوسف علیہ السلام کا. 38, 39 اور 40 آیات ہیں, یہ آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا. جب وہ
جیل خانے کے ساتھیوں کے سامنے کلام اللہ رکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یا صاحب السجن، پہلے تو اوپر ان کے اپنا تعارف ہو رہا ہے، یا خود پڑھے وہ اپنے خاندان کا تعارف تو آ رہے ہیں کہ ابراہیم میرا جد امجد، ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب، ہم تو بس انہی کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ مومن تھے، وہ حنیف تھے، ہر قسم کے شرک سے مبرہ تھے وہ۔ یہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ماں کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کسی حوالے سے شرک نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، یہ خطاب دیکھیں آپ جناب یوسف علیہ السلام کا جیل میں خطاب ہو رہا ہے۔ مومن بالقرآن جہاں بھی ہوگا وہ اسی کے ساتھ اپنا سارا ٹائم گزارے گا، اسی کی ہر وقت بات کرے گا۔ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب علی وہی الہی توحید سمجھا رہے ہیں۔ وہ فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ دیکھو کہ 11 رب اچھے ہوتے ہیں یا ایک رب اچھا ہوتا ہے؟ ارباب متفرقون، فرق قسم کے رب وہ اچھے ہیں، یا ام اللہ الواحد القہار، جو اللہ ایک ہے، الواحد القہار وہ اچھا ہے۔ آگے فرمایا کہ جن لوگوں کے تم نے غلامی کے پٹے پہنے ہوئے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یہ تم نے جن کی غلامی کے پٹے پہن رکھے ہوئے ہیں، کیا سمے تمہارے پاس؟ مختلف قسم کے تم نے جو معبودان بنا رکھے ہیں، مختلف قسم کی ہستیوں کے تم غلام بنے ہوئے ہو، جن کے تم نے پٹے پہنے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ نا یہ اس کے تمہارے پاس سند کیا ہے؟ اس اللہ نے کہا جا کے فلاں بابے کا پکڑ لو، فلاں کے تم چل جاؤ چمبل میں چلے جانا۔ کہاں کہا اللہ نے؟ فرمایا یہ چند نام ہے جو تمہیں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی معاشرے میں ایسے ہی ہے، ہم نے گڑے ہوئے نام۔ آگے فرمایا اس کے پاس تمہارے اس حوالے سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ انہوں نے سمجھایا جیل خانے میں بیٹھا ہوا توحیدی مومن بالقرآن، مومن بالوحی، کیا فرما رہے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حق حکومت صرف اللہ کے پاس ہے، حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بتایا انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر، یہ بتایا انہوں نے، تو یہی بات اللہ کے رسول نے بتائی تھی وہاں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہ تمہاری حکمرانیاں اب یہ وہی آ گئی، اس کے بعد تمہاری حکمرانیاں ختم ہیں، اب تمہاری نہیں چلے گی اس کے سامنے، اللہ واحد کی حکمرانی چلے گی، اس کے لیے تکبر اللہ ہوگا۔ تو اسی طرح ان کے والد محترم کا بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جناب یعقوب علیہ السلام جو والد محترم ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ۔ یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی یہ ہے وہ جو سلیکٹڈ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا کرتے رہے ہیں، وہ اللہ کی حکمرانی، ان کا اللہ کا غلبہ اس کو اسٹیبلش کرتے رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 302 ہے، میں پوری آیت تو نہیں پڑھتا، صرف 2 حصہ پڑھوں گا جہاں ان الحکم الا للہ، وہ بات چلتی آ رہی، پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے بات۔ یوسف سورت کی آیت نمبر آپ کو 67 دیکھیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ان الحکم الا للہ۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کر رہے تھے وہ، تو اس کے اندر انہوں نے بات بتائی ان الحکم الا للہ، کہ سب قسم کی حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے، اور حکمرانی کا غلبہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ اس کتاب اللہ کے ذریعے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا قرآن کریم کے اندر۔ اس کی آپ دیکھ لیں، آیت نمبر آپ کو ملے گی، یہ 48 دیکھیں الفتح سورت، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی کہ حکمرانی کس کے ذریعے قائم کرنی ہے۔ 660 صفحے پہ 660 الفتح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے حکمرانی جو قائم کرتا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ اس خدا کے ذریعے ہوتی ہے حکمرانی، ان کا ذاتی کوئی مشن نہیں، ذاتی ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا سلیبس، یہ سلیبس ہوتا ہے قرآن۔ فرمایا الفتح سورت 660 صفحے پہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ کون ہے؟ جس نے رسول کو بھیجا، کس کے ساتھ، کس کے ذریعے، کس چیز کے ساتھ؟ بالہدی، اس خدا کے ساتھ، یہ خدا دے کر بھیجا ہے۔ رسولوں کو خدا ملتی رہی ہے، الہدا یہ قرآن ہے، الوحی ہے یہ گائیڈنس۔ والذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے، تمام جو جھوٹے باطلان ان کے جو ادیان ہیں ان پر غالب کر دے اس کو۔ یہ جھوٹی من گڑت قصے کہانیاں جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام مذاہب کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کیا کرو، اس خدا کے ذریعے غلبہ حاصل کر لو، اس کے ذریعے غلبہ ملے گا۔ یہ ہوتا ہے حق، الحق، یہ حق حکمرانی خالق کائنات کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، رسولوں کے ذریعے، رسولوں کو ہم یہ دیتے ہیں، یہ اپنا یہ حکم نامہ، یہ جو اللہ کا نور ہے، یہ قرآن، اس کے ذریعے حکمرانی، اس کے ذریعے غلبہ چاہتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ ہے دستور حق، لیظہرہ، تاکہ غلبہ کر دے، اس کو اپر کر دے، علی الدین کلہ، تمام قسم کے ادیان ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 32 اور 33۔ فرمایا یہ صفحہ نمبر 237 ہے، حق حکمرانی، غلبہ الکبریا، یہ کنہوں نے کرنا ہے؟ یہ سیام، جو جنہوں نے اس ٹریننگ کورس میں سے اللہ کی ہدایت کے مطابق نکلے ہوں گے، جس طرح ان کو سمجھایا گیا ہوگا، جس طرح صحابہ کو تیار کیا گیا تھا اس قرآن کے ذریعے، اس قسم کے افراد ہیں جو کر سکتے ہیں غلبہ۔ ہم یہ دکھاوے کی چند پڑھ لی، چکریں مارنی، نماز پڑھ لیجیے ہم نے، تراویح پڑھ لیجیے ہم نے، روزہ رکھے صبح سے لے کے شام تک، کھانا پینا بند کر دی، بڑا احسان کیا آپ نے اللہ کے اوپر۔ غور کرنے والی باتیں ہیں یہ، اللہ فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 32 سورہ توبہ 237 صفحے پہ 9 نمبر سورت ہے یہ، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو ہوتی ہیں قوتیں، مخالف قوتیں اللہ کے دین کے، اللہ کے قرآن کے، اللہ کی اس وحی کے مخالف قوتیں، وہ چاہتی یہ ہیں کہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے جو من گئے قصے کہانیاں پوتھی ہیں اس کے ذریعے اس کو کیا کریں، اس نور کو کم کر دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ پھونکوں سے مراد یہی ہے کہ اپنے پاس جو ان کے پاس ہے، لیکن جب وہ اس نور کے سامنے آتا ہے وہ بھسم ہو جاتی ہیں، ان کی جو جھوٹی قصے کہانیاں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تو کیا کرتا ہے، اللہ مکمل کر کے رکھتا ہے اپنے نور کو، اپنے نور کو نیچا نہیں ہونے دیتا وہ، ان کو جتنا مرضی کراہتا ہے، یہ جتنا مرضی ان کو ناپسند ہو اللہ کی باتیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ منکرین، یہ استکباری طاقتیں، یہ استبدادی طاقتیں، ان کو جتنا مرضی برا لگے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نور کو، اس قرآن کو بلند کر کے رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس ضمن میں اپنے رسول کو بھیجا ہم نے، کس لیے، کیا دے کر بھیجا؟ بالہدی، یہ ہدایت نامہ، یہ قرآن، و دین الحق، اور دین حق، یہ الحق ہے، دستور حیات، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ یہ غالب کر دیں ان سب ادیان پر، سب قسم کے جو ادیان ہیں ان کو، ان پر غالب کرنا ہے، مشرکین کو جتنا مرضی برا لگے یہ بات، ان کو بتایا جائے ان کو کہ تم نے جو یہ پکارتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو، یہ نہیں پکارا جائے گا، صرف اور صرف خالق کائنات کو پکارا جائے گا، اس کی حکمرانی میں لایا جائے گا سب کو۔ اور اس لیے فرمایا تھا کہ یہ جو قوتیں ہوتی، کل بھی میں نے اپنے اس درس میں یہ بیان آئی تھی کہ یہ ہیں وہ قوتیں جو اس نور کو عام نہیں ہونے دے رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کون آگے نہیں بڑھنے دے رہی اس نور کو؟ یہ قوتیں ہوتی ہیں، یہ احبار و رہبان، یہ لوگوں کا مال چوسنے والے، یہ لوگوں کا مال ناحق کھانے والے اور باطل کھانے والے اور اللہ کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، یہی تو وہ قوتیں ہیں، اس وقت بھی تھی، آج بھی یہ موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا جو حق ہے وہ تو غالب آ کے رہے گا۔ اسی طرح 61 نمبر میں دیکھ لیں، اس میں بھی یہی آپ کو ملے گی چیز، 61 میں بھی یہی لکھا ہے، سورہ آپ کو ملے گی 61 نمبر، اس میں دیکھیں یہ آپ کو، یہ سورہ الصف ہے، صفحہ نمبر 715 اللہ فرما رہا ہے یہ جتنے بھی اللہ سے ہٹی ہوئی یہ مذہب پیشوائیت، یہ جتنے مذاہب ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے خود تراشیدہ مذاہب، ان سب کا بھی یہ ایک ہی ہوتا ہے پرپس کہ اللہ کا نور سامنے نہ آئے۔ یہ ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 715 سورہ الصف ہے 61 نمبر۔
یہ آیت نمبر آپ کو 8 اور 9 ملے گی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یرید یہ چاہتے یہ ہیں، یعنی ان کی مراد یہ ہے کیا کریں، لیطفئوا بجھا دیں، اس نور کو ہم کیا کریں، بجھا دیں، نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اس کو. اللہ فرما رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو سر بلند کر کے رکھے گا، مکمل کر کے چھوڑے گا اس کو. فرمایا ولو کریہ الکافرون، یہ تھا وہ پیغام جو ڈلیور کیا جا رہا تھا مکہ کے اندر، اور ان کو پتہ چل گیا تھا ان قوتوں کو کہ اس میں ہماری موت آ گئی ہے، اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے وہ کہتے اللہ کے رسول کو یہ قرآن نہ سناؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلہم تغلبون. اس لیے وہ کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہتے تھے لے آؤ کوئی اور قرآن، اس کو بدل دو، یہ تو ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ ہماری شہلا کاٹتا ہے، اس کو بدل دو، اس میں تبدیلی پیدا کر دو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اپنی ذات کے لیے چیز نہیں کر سکتا، یہ کل آیت آئی تھی اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون. اور اس حوالے سے آگے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون. یہ 3 مقامات اتنے زبردست مقامات ہیں، ضرورت ہے اور کچھ آپ کو. یہ سب رسول خدا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ نور دیا گیا تھا. اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا اپنے چچا کو ابو طالب کہ ان کو جا کے بتا دیں گے آپ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو. میں اپنی بات سے اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، میں مولا کی بادشاہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اٹھاؤں. میں ان مزدوروں کو، کسانوں کو، یہ آج اتفاق سے یہ یوم مئی مناتے ہیں ظالم، یہ یاد تازہ کرتے ہیں مزدوروں کو مارا تھا انہوں نے شکاگو کے اندر امریکہ میں، ان کو قتل و غارت کیا تھا ان کو، اور پھر جا کے کہیں تھوڑا سا ان کا بیچاروں کا تھوڑا سا مسئلہ سیدھا ہوا تھا، تھوڑا سا ان کو انہوں نے وہ چند اور ٹکے دے دیے تھے. اس کی یاد میں یوم مئی مناتے ہیں. یوم مئی منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کو سامنے رکھو اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو جنہوں نے انسانیت کو ان کے چنگت سے نجات دلائی تھی. آج بھی یہی یاد دلائے گی، یہ کتاب بھی یاد دلائے گی. وہ رسول اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ نبی امی، نبی معظم، ہادی برحق، داعی انقلاب اس کتاب کے اندر موجود ہے. ان کی سنت اس کے اندر موجود ہے، ان کا موجود ہے کس طرح ان سے نجات دلانی ہے، ان مزدوروں کو، ان ہاریوں کو، یتامہ کو، مساکین کو، ان دکھیوں کو کیسے نجات دلانی ہے. یہ جھوٹے دینے والے جو وعدے وعید کرتے ہیں، جھوٹی تسلیاں، اتنے پیسے دے دیے، اتنا آٹا دے دیا، ظالموں تمام تمہیں چھوڑنے پڑیں گے جتنے بھی تم نے قبضہ کیا ہوا وسائل رزق کے اوپر. ان کو ایز اے میٹر آف رائٹ دینا پڑے گا، یہ رزق میں ان سب کا حصہ ہے، ان کو دینا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا لتکبر اللہ کیسے ہونا ہے کہ وہ قومیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتی، اپنے حق حکومت قائم نہیں کرتی، اللہ کے حکم نامے کے ذریعے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو یہ 3 حوالے میں نوٹ کرا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں آپ. یہ 5:41 ہے، تو 5 آپ کو یہ ملے گی سورہ المائدہ نکالے، اس کے 3 مقامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 3 مقامات یہ آپ کے سامنے ابھی آتے ہیں. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کو ملیں گے صفحہ نمبر آپ دیکھیں 140 صفحے پہ سورہ المائدہ. تکبر اللہ کرنا ہے، مومن کریں گے، مومن بالقرآن کریں گے تکبر اللہ. تمہیں کیا پتا تکبر اللہ، یہ جا کے ادھر کر لیتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھنی تو واجب 6 تکبیروں کے بس، یہ تکبر اللہ ہو گیا. یہ تکبر اللہ کا مفہوم ہی چینج کر دیا انہوں نے. اللہ کی کبریائی اس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے، اللہ کے کبریائی کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قرآن کو ہاتھ میں لینا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اللہ ہمارا 140 صفحہ پہ، اور اس کے آیت نمبر 44 سے پوری آیت میں چونکہ نہیں پڑھوں سنوں گا، ٹائم کم ہے. اس کے اینڈ پہ جا کے دیکھیں آپ 44 نمبر آیت ہے، 44 صفحہ نمبر 140 سورہ المائدہ 5 نمبر سورت ہے. اس کے اینڈ پہ کیا ہمارا اللہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اس انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے اللہ کی،
تو فرمایا فاولئک هم الکافرون، یہی تو کافرانہ قوتیں ہیں، یہی کافر ہوتے ہیں، یہی انکار کرنے والے ہوتے ہیں. کہ ہندوستان والوں کو تم کافر کہتے ہو یا عیسائی کو کافر کہتے ہو، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو اس حکم نامہ تمہارے پاس ہے، یہ کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں دی گئی ہے. اللہ ہمارا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس کے مطابق حکمرانی قائم نہیں کرتا اللہ کی، اس اللہ کے قرآن کے مطابق اللہ ہمارا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہوتے ہیں. ہمیں اپنے طرز عمل پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اس کو چیک کرنا ہے. اور اگلی آیت دیکھ لیں آپ، یہ 45 میں دیکھیں، اس کی میں آخری سے پڑھوں گا، باقی آپ پڑھ لیں. یہ اس معاملے میں ہے کہ وہ جو سزائیں دی جائیں گی اس کے مطابق دی جائیں گی، اور سزاؤں کے آخر میں اللہ ہمارا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو معاشرے اس کے مطابق نہیں کریں گے، حکمرانہ اس قرآن کریم کی حکومت کو قائم نہیں کریں گے، ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کریں گے، وہ کون ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو ظالم ہیں. یہ معاشرے ظالم ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں جو اللہ کے اس حکم نامے کے تحت اللہ کی حکمرانی قائم نہیں کرتے، اللہ کا استکبار قائم نہیں کرتے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 1441 سال ہو گئے اس قرآن کریم کو آئے ہوئے. یہ کیا بنے گا امت مسلمہ؟ اس لیے تمہاری بربادی اور تباہی ہو رہی ہے، ابھی تک روک ہی نہیں رہی. تمہیں جو برباد کر رہی ہیں وہ قوتیں، یہی انجام ہونا چاہیے تھا. ہمارا یہی انجام ہو کے رہے گا اگر ہم نے ابھی نہیں سمجھا ان آیات کو. اور آگے اسی طرح دیکھ لیں آپ 47 میں، یہ 47 اس کے نیچے والی جو آیات ہے، فرمایا یہ آیت جو ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم کیا کرو، اللہ کی حکمرانی انجیل کے مطابق، تورات کے مطابق، یہی کہا گیا تھا ان کو. یہودیوں کو اور نصرانیوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی حکمرانی قائم کرو انزل اللہ کے مطابق، اور مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا، مومنین کو بھی. اور اللہ ہمارا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس حکم نامے کے مطابق حکومت نہیں کرتا، اس کے مطابق اس حکم نامے کی حکمرانی نہیں چلتی، نہیں چلنے دے رہا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو فاسق ہوتے ہیں. اور کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں، اتنی بڑی مذہبی پیشوائیت، لاکھوں کے ہمارے مدرسے، لاکھوں ہمارے علماء وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ آیات کہاں لے جائیں گے؟ یہ ہے بینو، اس کو بین کرنا تھا، سامنے لانا تھا ان آیات کو. یہ ہیں وہ بینات کہ حق حکمرانی کس کو رہے گا؟ خالق کائنات کو رہے گا. اور اس کا یہ حکم نامہ اس کے مطابق حکمرانی قائم ہوگی. یہ ہے وہ تقدیر اللہ جو اللہ کے مومنین کے ہاتھوں میں اسٹیبلش کرایا گیا تھا. ان کو سمجھایا گیا تھا کہ تقدیر اللہ کس طرح کرنا ہے، اس کے ذریعے کرنا ہے. یہ دیا گیا ہے تمہیں، اس کو چھوڑ کے حکمرانی تم قائم کر رہے ہو. اس میں ایک آیت دیکھ لیں آپ، آیات تو بہت آ رہی ہیں اس میں ماشاءاللہ ذہن میں آ رہی ہیں کہ یہ رکنے والا سمندر ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. کاش میرے سننے والے، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بھائی، کاش وہ اس قرآن کریم کو خود سنے کان کھول کے، کسی کے پیچھے مت لگے یا چھوڑ دیا پیچھے لگنا. 72 سال ہو گئے ہم ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس سے پہلے صدیاں بیت گئی ہیں. ابھی آ جائے خدا رہا اس قرآن کریم کے آ جائیں، اس کے پیچھے آ جائیں. سورہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، سورہ آل عمران 3 نمبر سورت ہے. یہ کیا نمائندہ، یہ اتنی زبردست آیت ہے. یہ ہے وہ آیتیں جو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل کی گئی تھی، اور اس کے ذریعے بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا. یہ آپ کو ملے گی 379 سورہ آل عمران، اس کے آیت نمبر ہے 79. 379 نکالے ذرا، دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ. یہ ہمارے لیے، یہ ہے قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مار کے بم مار دیا مسلمانوں کو، ابھی بھی ہوش نہیں آ رہی ان کو. یہ قرآن کو تھامو، جلدانوں سے نکالو اس کو باہر، سامنے لے کے بچہ اس کو ہاتھ میں پکڑے اور قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرے. صفحہ نمبر 373، یہ کلام اللہ ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. خالصاً
خالق کا کلام ہے جس کے سامنے میں جانا ہے. یہ ہمارے کورس کی کتاب ہے. اس کورس کی کتاب کو پڑھنا ہے ہم نے. اس کی میتھڈالوجی اس کے اندر ہے, اس کا منہاج اس کے اندر ہے سمجھنے کا. یہ سمجھا دیتا ہے. یہ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آج سمجھ لیں کہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں نا, جتنی ہم نے یہ آج آیات پڑھی ہیں مکبر اللہ کے حوالے سے, یہ بھی زبردست آیات جو ہے وہ سمجھ لیں, یہ آخری سمجھ لیں اس درس کی. یعنی آخر میں بات ایسی آج سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا نشہ جو ہے نا یا اس کا تیز جو ہے نا وہ آپ کو رہنا چاہیے, اور اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. یہ سمجھ لیں جتنی ہم نے باتیں کی ہیں نا, یہ یعنی یہ سارا کتاب ہی نور ہے. یہ بینات ہے, کس کو کم کس کو زیادہ کہہ سکتے ہیں ویٹ دیں ہم, لیکن یہ ایک بہت زبردست آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس بات سے. صفحہ نمبر 73, یہ درس کے اینڈ پر آپ سن لیں. یہ تو چلتا جائے گا, قرآن کھلتا جائے گا تکبر اللہ کیا ہوتا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا تکبر اللہ کیا ہے. ان کو صرف یہ پتا کہ اس ٹائم رکھنا روزہ, اس ٹائم کھول لینا بس ہم نے, اور سارا دن ٹی وی دیکھنا, گپے مارنی ہے, اور جب کوئی بندہ ملے تو کہنا بھائی میں روزے میں زیادہ بات نہ کرو. یہ بتایا گیا کہ بات زیادہ نہیں کرنی بس. اور اللہ کے بندے اسی میں تو ٹریننگ لینی ہے. کچھ فوجیوں کو جو اس قرآن کو لے کے نکلیں گے ان کو ٹریننگ دے کے یہاں سے جب ٹریننگ تو دینی ہے, اس کو فزیکل بھی دینی ہے, ان کو روحانی طور پر بھی دینی ہے, ایک قرآنی طور پر بھی دینی ہے, ان کو احکامات سمجھانے ہیں ان کو. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, آیت نمبر 79 یا 79, بہت زبردست آیت ہے. یہ ہے وہ آیت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی تھی یہ باتیں, اس کے ذریعے تزکیہ کیا گیا تھا ان کا. یہ تعلیم کتاب تھی. فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں آیت, یہ کہاں چھپا کے رکھی ان لوگوں نے آیت. کہتے ہیں جی ہم بڑے مفکر اور بڑے علماء ہمارے. اللہ فرما رہے ہیں ما کان لبشر, کسی بشر کو یہ شایان شان نہیں ہے, کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب, کہ جس کو ہم نے الکتاب دی ہو, یعنی وہ انسان جس کو ہم نے الکتاب دی ہے وہ بھی شامل ہے اس میں, اور والحکم, اور جس کو ہم نے اپنا حکم نامہ دیا ہو, الحکم یہ قرآن, اور جس کو ہم نے نبوت بھی کیوں نہ دی ہو, ان کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کریں, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, کہ وہ لوگوں سے کہتا پھر میرے عبد بن جاؤ, میری غلامی کا پٹا پہن لو, میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, میرا نوکر بن جاؤ, ملازم بن جاؤ. یہ کسی کو شایان شان نہیں ہے, کسی کو یہ اختیار نہیں دیا. حق حکمرانی اللہ کی ہے, اور اس کے عبد بن کے رہنا ہے, اس کے آگے جھک کے رہنا ہے, اس کی غلامی کا پتہ پہننا ہے. سب غلامیاں اتار کے پرے پھینکنی ہے ہم نے, آزادی لینی ہے. مزدوروں کا ایک دن منا لے, مزدوروں کو بتائیں گے قرآن کیا ہے. وہ بیچارے کبھی وہ سوشلزم والوں کے پیچھے, کیمرزم والوں کے پیچھے بھاگتے رہے, اور کبھی ان سرمایہ داروں کی فیکٹریوں میں بیچارے جا کے ملازمتیں کرتے رہے. وہ کسان, وہ ہاری بیچارے ساری سال جو فصلوں کو آباد کاری کرتے ہیں, وہ آتا ہے کہ متکبر, وہ آ ساری فصل اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ ہے وہ غلامی کے شکنجوں میں تمہیں جکڑا ہوا ہے, اور اوپر ہمیں جکڑ دیا ہے وہ IMF کے اور ورلڈ بینک کے, ان کی غلامیوں کے ہمیں دھکیل دیا ان لوگوں نے. اللہ نے کہا تھا کسی کو دے بھی نہیں ایسی یہ بات, چاہے وہ نبی ہو, چاہے جس کے پاس کتاب ہو, الحکم ہو, کہ لوگوں کو اپنی غلامی کے شکنجوں میں جکڑ لے. فرمایا تھا کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, بڑے بڑے پیر پروت بن کے تم بیٹھے ہوئے گدیوں پہ, اور غلامیوں کے شکنجے تم نے جکڑے ہوئے ان کو, غلاموں کو اپنا ان کو غلام بنایا ہوا, عباد بنایا ہوا تم نے ان کو, وہ تمہاری غلامی میں آ چکے ہیں. یہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرنا, تمہیں نہیں زیب دیتا. یہ صرف اور زیب دیتا ہے تو مالک کو ہے. فرمایا کہ کسی کو زیب نہیں دیتا, کہ کیا کہیں گے لوگوں کو, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, میرے عبد بن جاؤ. اور فرمایا کہ من دون اللہ, یعنی اللہ کو چھوڑ دو, اللہ کو پرے کر دو, یا ٹھیک ہے اللہ کو بھی ساتھ رکھ لو, لیکن غلام تم نے میرا بننا ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے, کسی کو زیب نہیں دیتا.
کیونکہ اللہ نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 21 میں فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں میرا عبد بن کے رہنا ہے، کسی کی غلامی کا پتہ نہیں پہننا. اب یہ کون یاد دلائے ان کو؟ یہ مزدوروں کو کون بتائے؟ یہ جو دن مناتے ہیں ایک بیچاروں کو ایسی انہوں نے ڈھارس دی ہوئی ہے کہ جی مزدوروں کا آدمی دن منایا جا رہا ہے، اس کو دعائیں دیں. آپ ان مزدوروں کو چاہیے کہ اس ہستی کو دعائیں دیں جس نے وہ راستہ دکھایا تھا، جس نے ان غلامی کے شکنجوں سے نجات دلائی تھی. اس کو پکارے، اس کی طرف آئیں کہ ان کا کیا تھا اسٹائل اللہ کی طرف راغب کرنے کا اور اللہ کی غلامی میں دینے کا. انہوں نے تو اپنے لیے بھی نہیں کہا کہ میں غلام بن جاؤں. یہ آیات انہی کے ذریعے ہمارے پاس پہنچی ہیں، کسی کو یہ حق نہیں دیا. تو جتنے مرضی مقام پر پہنچ جاؤ، لوگوں سے کہے کہ میرے عبد بنو. اور آگے فرمایا ان کو یہ چاہیے تھا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. ان کو چاہیے تھا کہ ربانی بن کے اللہ کا کام کرتے ہو، جس اللہ کے ربوبیت کے حوالے سے وہ لوگوں کے کام آتے، لوگوں کی پرورش کا بندوبست کرتے، لوگوں کے گھروں میں جاتے اس نور کو لے کے، اس الکتاب کو سمجھانے کے لیے، اور درس کا حق ادا کرتے. اس قرآن کا درس کیا ہوتا ہے؟ وَتُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ. ربانی وہ بندہ ہوتا ہے جو اس کتاب کی تعلیم دے. یعنی سب سے بڑا ربانی یہ ہوتا ہے. ربانی کہتے اس کو جو پلایا جا کے اس پانی کو، یہ آب حیات ان کے گھروں تک لے کے جائے، اس کا پانی پلائے ان کو، یہ رزق فراہم کرے اس رزق کے ساتھ ساتھ. اور آگے فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. تمہیں چاہیے کہ اس طرح درس دو، اس کو واضح کلیئر دو ٹوک الفاظ میں بیان کرو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو آج ہم نے کوشش کی ہے، اس میں تو ابھی جتنا مزید چلتے جائیں یہ ختم نہیں ہوگا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ کہاں ختم ہوگی؟ ہم نے ختم ہونا ہے. یہ زندہ ہے، زندوں کے لیے یہ زندگی بخشتی ہے. پھر ایک آیت سامنے آ گئی ہے، یہ زندگی بخشتی ہے. یہ آیت ہمارے سامنے ایک آ گئی ہے. کیا کیا جائے؟ اتنے اس کے ہوتے ہیں. اللہ ہمارا زندگی لینے کے میرے رسول کی طرف آ جاؤ. سورہ الانفال 222 صفحے پہ 222 صفحہ سورہ الانفال 8 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ ایمان والو. تو آپ دوست کا آ جاؤ ادھر، قبول کرو اس کی بات کو جب بھی وہ تمہیں پکارے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب تمہیں بلائے اس کتاب کی طرف، اس حکم نامے کی طرف، بھاگو اس کی طرف، آ جاؤ اس کی طرف. فرمایا یہ کیا چاہ رہا ہے؟ ذاتی بھی اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی ذاتی کام نہیں کروانا، نہ آپ کو عبد بنانا اس نے اپنا. اس نے کیا کرنا ہے؟ لما یحییکم. وہ تمہیں زندگی دینا چاہ رہا ہے. تم مردہ حال سے نکالنا چاہ رہا ہے. تم غلامی میں چلے گئے ہو مردو، وہاں سے نکلو باہر. لما یحییکم، اس کا صرف ایک ہی پرپز ہوتا ہے کہ تمہیں حیات نو دے دے، ہمیں زندگی دے دے، ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے دے. تو یہ تھا وہ المدثر جس کے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ربک فکبر قم فانذر. قم فانذر، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اس کے مطابق سمجھاؤ کہ کس طرح ہم نے اس کو کبریائی کو اسٹیبلش کرنا ہے. یہ ہے وہ جو ہم نے سورت شروع کی تھی سورہ البقرہ کے آیت نمبر 185. یہ کن کو سمجھا رہا ہے؟ متقین کو سمجھایا جا رہا ہے، تقوی والوں کو، ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم کیا کرو، اس کا جو اندر اس کے مغز ہے، جو اس کا تھیم ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو سمجھو. وہ کیا تھا کہ جب تم تکمیل مدت کر لو، جب تمہارے پاس اسٹرینتھ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے گائیڈنس کے مطابق تم نے اللہ کی کبریائی کو اپنی دنیا میں نافذ کرنا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کیا ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ سیاسیات ہوں، چاہے وہ خواتین کے حقوق ہوں، چاہے وہ مزدوروں کے حقوق ہوں، چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہو، اخلاقیات ہوں، سماجیات ہوں، معاشیات ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو ہمارا، اس کو نافذ کرنا ہے اس کے اندر. جب اس کو نافذ کرو گے
تو معاشرے کی ایک نئی جہت سامنے آ جائے گی، بہاریں نو آ جائے گی تمہارے اوپر، امیدیں پھوٹیں گی اس کے اندر سے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، صرف الہ واحد کا ہی ہر چیز محتاج ہوگی، کوئی کسی کا عبد نہیں ہوگا، صرف اللہ واحد کا عبد ہوگا، غلام اسی کا ہی ہوگا۔ اور اس طرح کیا ہوگا جب تم یہ کرو گے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہے شکریہ تمہاری طرف سے، تمہاری جو جدوجہد ہوگی بھرپور انداز میں اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے، یہ ہوتا ہے شکریہ۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ جو کیا کرے گا تمہاری اس جدوجہد کو کیا کرے گا، چار چاند لگا دے گا۔ یہ ہے تکبر اللہ، یہ ہے اللہ کا رمضان، یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے اس کا سمجھنے کا انداز۔ اس قرآن کو، اس صیام کو اس حوالے سے یہ فضیلت دی گئی تھی کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر ٹریننگ لینی ہے، اس کے کورس کا نظر رکھنی ہے، اس کورس میں سے گزرنا ہے۔ یہ قرآن جو وحدانیت کے متعلق، کبریائی کے متعلق جو پیغامات دیے گئے ہیں کہ کس طرح تم اس کو لے کے اٹھنا ہے، یہی تو کیا تھا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، 17 رمضان مبارک توحیدی، اور ان کو تکبر اللہ کا سمجھ لگی وہاں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو اس کی بنا پر زندہ رہو کہ تمہارے پاس کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، تمہارے پاس بینہ ہونا چاہیے، موت آئے تو اس حالت میں ہے کہ تمہارے پاس بینہ ہے۔ اس کی آج بھی آپ کو انفال میں ملے گی، لیکن پھر وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں صرف آپ کو اس آیت کا حوالہ تھوڑا سا اس کا نقشہ میں دے کے آپ پھر اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ ہلکا سا آپ کو میں ٹچ دوں گا، اس کو دوبارہ انشاءاللہ اس آیت کو کھول لیں گے۔ یہ 8:42 ہے۔ وہ جنگ بدر میں جب صحابہ وہاں گئے تھے نا، تو اس حوالے سے یہ پوری آیت میں نہیں پڑھتا، اب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ 225 صفحے پہ سورہ الانفال، یہ پوری آیت یہاں سے ہوتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا۔ یہ اس کا بھی میں پورا آپ کو خلاصہ نہیں میں پیش کرتا، صرف میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو اللہ کی راہ میں لوگ، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے صحابہ، اور جو کفار مکہ جو آئے تھے، جو وہ قتل ہوئے تھے، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ لِيُهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ ہے سروائیول آف دا فٹس کے سارے قانون کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اس پر کریں گے انشاءاللہ، یہ بہت ذرا حال طلب مسئلہ ہے۔ سروائیول آف دا فٹس جو نظریہ دیا تھا ڈارون نے، اس کی یہ نفی کرتا ہے۔ سروائیول آف دا فٹس نہیں ہے، سروائیول آف دا فٹس جو ہے، یہ سروائیول آف دا فٹس یہ قرآن کریم کے مطابق ہوگی۔ سروائیول آف دا فٹس، وہ جو مار دھاڑ کا نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ باطل کرتا ہے اس کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے زندہ رہنا تو کیا کرو، لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اگر ہلاکت لینی ہے تو بینہ کی بنا پر، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس بینہ کی بنا پر زندہ رہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے یہ تھی وہ بات، یہ دلیل تھی کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، کیوں ہم جانے دے رہے ہیں، یہ ان کو سمجھایا گیا تھا، یہ دلیل ان کے پاس تھی۔ یہ ہے کہ اگر وہ زندگی ان کو پتا تھا کہ ہائر جو زندگی ہے وہ بعد میں ملتی ہے، اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ملنی، یہ تھا ان کے پاس دلیل، یہ تھا بینہ ان کے پاس کہ جو صحابہ شہید ہوئے ان کو تو اعلیٰ مقام ملے۔ اصل حیات تو شروع ہی اس موت کے بعد ہوتی ہے، جو اللہ کی راہ میں موت آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب موت آتی ہے وہ حیات ہے، اس کے اندر حیات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اصل میں جو زندہ ہوتے ہی وہ ہیں، یعنی وہ صحابہ کے پاس یہ دلیل موجود تھی کہ زندہ رہے تو تب بھی دلیل پر زندہ رہیں گے، وہ غازی کہلاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جان دیتے ہیں، ان کو ابدی حیات مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا لِيَحْلِكَ، یعنی جو ہلاک ہو، وَحَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس کی ہلاکت دلیل کی بنا پر ہونی چاہیے، اس کو پتا ہو کہ میں کیوں ہلاک ہو رہا ہوں، کیوں جان دے رہا ہوں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے اس کو پتا ہو کہ میں زندہ کیوں ہوں، کیوں زندہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہائر پرپز تکبر اللہ، یعنی وہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے پاس یہ تھی وہ تھیم، یہ تھا ان کے پاس آئیڈیالوجی کہ ہم زندہ رہیں گے تو اس قرآن کے لیے زندہ رہنا ہے، اور ہم نے اگر جانے دینی تو اس قرآن کے لیے جانے دینی ہے۔ ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، جو آئے تھے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیا تھا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف ان کو ختم کرنا ہم نے، یہ ہمارے دشمن ہے جی۔ کیا دلیل تمہارے پاس تھی بھائی، تم تو جہنم واصل کر دیے گئے۔ اس لیے جو زندہ رہے دلیل کی بنا پر،
مار دھاڑ کی بنا پر زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، سروائیول آف دا فٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس بینہ کی بنا پر زندہ رہے وہ. اس کو اس کی تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، چل جائے گا بڑا دور. بہرحال آج انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. میں یہی کر سکتا ہوں، میرے کو ڈسپلن میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دی، مساعد دی تھی میرے اندر، تو میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ آج کا یہ جو چیپٹر تھا تکبر اللہ والا، یہ اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں کیونکہ پھر لمبا چل جاتا ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ جو جو مقامات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں تکبر اللہ کے حوالے سے، اب جو لوگ جو میرے محترم سامعین جو سن رہے ہیں ان آیات کو خود کھولیں، ان آیات پر غور و فکر کریں کہ یہ صیام کس لیے ملا تھا ہمیں؟ صرف کھانے پینے کے لیے یا اس کا کوئی پرپز اور بھی ہے؟ دو مقاصد ہے اس کے، لعلکم تتقون اور تکبر اللہ، یہ دو مقاصد ہے اس صیام کا. بہرحال اس کو انشاءاللہ یہ جو تکبر اللہ کے حوالے سے جو ہمارا ایک تھا ایک لیکچر، وہ تو یہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو اس سے اگلی آیت ہے، ایک تو 186 ہے اور 187، بڑا انتظار ہے لوگوں کو اس آیت کا، بڑا انتظار ہے 187 کا 187 کہ یہ بتائیں کہ جی وہ روزہ کھولنا کیسے اور رکھنا کیسے. یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے سامعین کو اس کا بہت انتظار ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی، جو اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا اس آیت کے مطابق انشاءاللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس کے انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرہ حد فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.